نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کچھ خراب رہنے لگی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کام کیے ہوتے, آپ بھول جاتے کہ میں نے کیے ہیں. بعض کام نہیں کیے ہوتے, آپ سمجھتے کہ میں نے کیے ہیں. بعض دفعہ اپنی زوجہ کے ہاں جاتے, بھول جاتے کہ میں ان کے ہاں گیا ہوں. بعض دفعہ جس کے ہاں نہیں جاتے تو آپ کے ذہن میں یہ ہوتا ہے میں ان کے ہاں گیا ہوں. تو اس قسم کی بھول چوک کے واقعات ہونے لگے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو احساس ہوا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ امہات المومنین کو بھی احساس ہو گیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ذکر کیا کہ میں نے اللہ سے دعا مانگی تھی کہ میری اس مرض کو اللہ تعالیٰ ٹھیک کر دے. تو یہ بالکل صحیح حدیث ہیں جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امی عائشہ سے کہ میں رات کو جب لیٹا ہوں بستر پہ تو دو فرشتے انسانی شکل میں میرے قریب آ کے کھڑے ہو گئے, ایک میرے سرہانے پر اور ایک میرے پاؤں کی طرف, اور دونوں کھڑے ہو کر آپس میں بات کرنے لگے. ایک نے کہا دوسرے فرشتے سے کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا مرض ہے, ان کو کیا بیماری ہے. دوسرے نے کہا کہ ان پر جادو ہوا ہے. تو فرشتے نے پوچھا کس نے کیا جادو, تو انہوں نے بتایا کہ لبید ابن اسم ایک یہودی ہے, اس نے جادو کیا ہے. تو پھر ایک فرشتے نے, یہ سب کانورسیشن ہو رہی ہے آپس میں نا, جو انسانی شکل میں آئے تھے ان کی آپس میں بات چیت ہو رہی ہے. اس نے کہا کہ کہاں کیا ہے اور کیسے کیا جادو. تو انہوں نے بتایا کہ بھائی یہ جو کھجور کی چھال ہے نا اس پہ کیا ہے, اور اس کی جو کھجور کی ایک تانت ہوتی ہے, دھاگے ہوتے ہیں, ان دھاگوں پہ گرہیں لگا کے ان گرہوں پہ جادو پڑھ کے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ جادو کیا گیا. وہ تانت ہوتی تھی جس سے وہ جو تیر کی کمانیں بنائی جاتی تھی پہلے زمانے, بہت مضبوط ہوتی تھی وہ. تو کھجور کی چھال پہ کیا ہے اور تانت پہ گرہیں لگا کے اس پہ پڑھ کے اس میں 11 گرہیں لگائی ہیں. تو وہ 11 گرہیں لگا کے اس پہ جو ہے نا کچھ پڑھ کے جادو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. کہاں کیا ہے, تو بتایا کہ وہ بنو زریق کا ایک کنواں ہے, اس کنویں کے اندر اس جادو کو انہوں نے رکھا ہے. تو یہ وہ ان کی آپس کی بات چیت ہوئی اور وہ دونوں فرشتے چلے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح اٹھے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی ایک جماعت کو لے کر گئے, اس کنویں میں جا کے آپ نے تلاش کیا. تو وہاں سے وہ اس کنویں کے اندر ایسے وہ جادو نکلا, کھجور کی چھال تھی, اس کے اندر ایک دھاگا اور گرہیں لگی ہوئی تھی, جو بھی تھا حساب کتاب. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نکال دیا اور اس کو دفن کر دیا. جب آپ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ٹھیک ہو گئی. تو آپ نے پورا امی عائشہ کو واقعہ سنایا اور فرمایا کہ جب میں اس کنویں پہ گیا تو اس کنویں کا پانی ایسے گدلا ہو رہا تھا جیسے مہندی کا پانی ہوتا ہے, اور اس پہ جو کھجور کے درخت تھے نا ان کے جو پھل ایسے لگ رہے تھے جیسے سانپ کے پھل. بڑا ایک وحشتناک قسم کا منظر تھا. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ آپ نے اس کو جلا کیوں نہیں دیا. تو آپ نے فرمایا کہ اس سے اور زیادہ شر پھیلے گا. تو اس کی محدثین نے شارحین نے وجہ بیان کی ہے کہ وہ اگر وہ جلاتے تو سب کو پتہ چل جاتا اور باتیں بنتی, اور ظاہر ہے برائی کا تذکرہ جتنا ہوتا ہے اس سے شر اور زیادہ پھیلتا ہے, لوگ وہ طریقہ سیکھ لیتے جادو کا. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا کر دیا, دفن کر دیا اس کو. تو اس کے بعد یہ دو صورتیں نازل ہوئیں, سورہ فلق اور سورہ ناس, اور ان کو پڑھنے کا نبی حضرت جبریل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ رات کو آپ ان کی تلاوت کریں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ صورتیں نازل ہوئیں تو ان کے ساتھ قل واللہ احد بھی ملاتے, سورہ فلق اور سورہ ناس. یہ تینوں صورتیں آپ جب بھی رات کو آرام فرماتے تینوں صورتیں, اس کا سنت طریقہ کیا ہے کہ بغیر بسم اللہ کے آپ نے قل واللہ پڑھنی ہے, پھر سورہ فلق پڑھنی ہے, پھر سورہ ناس پڑھنی ہے. اس کے بعد آپ نے اپنے ہاتھ پہ پھونک مارنی ہے, پھر وہ جہاں جہاں آسانی سے ہاتھ چلا جائے وہاں وہ ہاتھ پھیرنا ہے, پیچھے بھی اور سامنے بھی. پھر اس کے بعد دوبارہ یہ عمل کرنا ہے, تینوں صورتیں پڑھ کے پھر تیسری دفعہ یہ عمل کرنا ہے. تو یہ طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اس کو اختیار کیا تاکہ جادو سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت رہے. کہ اس جیسی صورتیں پورے قرآن میں نازل نہیں ہوئی ہیں. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہی الفاظ سورہ فاتحہ کے بارے میں بھی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ جیسی صورت پورے قرآن میں کوئی بھی نہیں ہے. تو اس کی تشریح دوسری حدیث میں آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بطور رقیہ کے, یعنی یہ جادو اور یہ جو ہے نا اس طرح کی چیزوں کے علاج کے لیے سورہ فلق اور سورہ ناس جیسی صورت پورے قرآن میں نہیں ہے. دوسری حدیث میں اس کی تشریح. تو پتہ یہ چلا کہ سورہ فاتحہ جو سب سے افضل صورت ہے وہ اپنے مضامین کے لحاظ سے کہ اس میں توحید ہے, اللہ سے دعا مانگی گئی ہے, انعام یافتہ لوگوں کا راستہ مانگا گیا اور بار بار نمازیں پڑھی جاتی ہے. اور سورہ فلق اور سورہ ناس کی افضلیت اس وجہ سے ہے کہ یہ سب سے افضل ہے بطور علاج کے. تو نظر ہے, جادو ہے, اس قسم کی, یا حاسدین کا حسد ہے, جیلیسی میں لوگ آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں نا, تو اس قسم کے نقصانات سے بچنے کے لیے سب سے بہترین صورت جو نازل کی گئی ہے وہ کون سی ہے, وہ سورہ فلق اور سورہ ناس. بلی پالتے ہیں تو پالنے کا مطلب یہ ہوتا ہے اب ہر قسم کی کیئر کا انتظام آپ نے خود کرنا ہے. بلی بھی جو لوگ پالتے ہیں نا تو وقت پہ اس کو کھانا دینا, پھر سردی میں جو ہے نا گرم جگہ پہ رکھنا اور گرمیوں میں انتظام کرنا. ماں باپ اپنی اولاد کو پالتے ہیں تو ایک ایک چیز کا خیال کرتے ہیں نا, اسے بچاتے ہیں سردی سے بھی, گرمی سے بھی, بچوں کو روڈ پہ کھلا نہیں چھوڑتے ایکسیڈنٹ سے بچانے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میری جو صفت ہے نا پالنے والا, اس صفت کو ہائی لائٹ کرو. تو مجھے میری رحمت کو جوش آئے گا, بھائی میں تو تمہیں پالنے والا ہوں, تو آگے جن چیزوں سے تم پناہ مانگ رہے ہو میں تمہیں ان سے پناہ میں رکھوں گا, کیونکہ میرا کام کیا ہے, تمہیں پالنا. یعنی پالنا کہتے ہیں تدریجاً کسی چیز کو ترقی دینا. جیسے آپ بکری پالتے ہیں نا, اتنا سا بچہ لایا کھلا کے ایسے کر دیا, اس کو کہتے ہیں پالنا. یعنی تدریجاً آہستہ آہستہ کسی چیز کو تنزل سے ترقی کی طرف لے کر آنا, اس میں بڑی کیئر کرنی پڑتی ہے. تو اس لیے اللہ نے یہاں اپنی صفت رب کو ہائی لائٹ کیا. آگے اللہ نے فرمایا قل اعوذ برب الفلق, صبح کے رب کی پناہ مانگتا ہوں. اور صبح بھی بالکل صبح. تو وجہ کیا ہے کہ اللہ نے یہ بتایا کہ رات کی تاریکی جو ہے نا وہ انسان کے لیے نقصان دہ چیز ہے. دنیا میں جتنے جرائم رات کے اندھیرے میں ہوتے ہیں, رات کو آپ کہیں باہر سو, ڈر ہوتا ہے کوئی جانور نہ کاٹ لے آپ کو, اور رات کو گھروں میں حادثے ہوتے ہیں, آگ لگنے کا خطرہ ہوتا ہے. حدیث میں آتا ہے رات کو چراغ گل کر کے سو, بعض دفعہ چوہا کیا کرتا ہے وہ گرا دیتا ہے اور وہ آگ لگ جاتی ہے. تو حوادث کا خطرہ رات میں دن سے, ایکسیڈنٹ رات میں زیادہ ہوتے ہیں, کا عنصر ہے وہ دن سے زیادہ ہے. اور کچھ بھی نہ ہونا رات میں, رات بذات خود ایک ڈراؤنی چیز ہے. اگر یہ تو آج کل لائٹنگ ہے نا, اندھیرا پورے ہوتے نہیں, ورنہ گھپ اندھیرا اچھے اچھوں کو ڈرا دیتا ہے. گھپ اندھیرا ہونا اور آپ بیٹھے ہوئے ہوں. دیکھیں دن میں آپ قبرستان جاؤ, لوگ جاتے ہیں, یہی اندھیرے میں کبھی قبرستان جا کے دکھائیں. ہم نے بڑے بڑے فنٹروں کو دیکھا ہے, وہاں
اندھیرے میں نا جب گھپ اندھیروں قبرستان میں اکیلے نہیں بیٹھ سکتے, بہت لوگوں نے ایک دوسرے کے ہم جو بیٹھیں گے ڈرتے ہیں, نہیں بیٹھ سکتے, تو رات بذات خود ایک ڈراؤنی چیز ہے. یہ قرآن کی بلاغت ہے. تو اللہ نے کہا قل, اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے, اعوذ, اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں, پناہ میں آتا ہوں, برب الفلق, اس رب کی پناہ میں جو صبح کا خالق ہے, صبح کو پیدا کرنے والا, جو کیسے گھپ اندھیروں میں ایک دم صبح کی کرنیں پھوڑ دیتا ہے, کیسی صبح کی روشنیاں اجالش, کتنا اچھا لگتا ہے. آج کل تو لوگ صبح پڑے ہوئے سو رہے ہوتے ہیں, لیکن حقیقت میں ہے کہ آپ گاؤں دیہاتوں میں جا کے وقت گزاریں, رات کا اندھیرا جب ختم ہوتا ہے نا, صبح کی کرنیں پھوٹتی ہیں, بڑا خوبصورت منظر ہوتا ہے, سارے چرند پرند نکلتے ہیں, انسان بھی نکلتے ہیں, دہشت ختم ہو جاتی ہے. تو اس رب کی پناہ مانگی گئی ہے, کس چیز سے؟ من شر ما خلق, ہر اس چیز کے شر سے جس کو اللہ نے پیدا کیا. تو آگے اس سورہ فلق میں 3 چیزوں سے پناہ مانگی جا رہی ہے, اور سورہ ناس میں ایک چیز سے پناہ مانگی جا رہی ہے. تو بطور توحید کے پہلے اللہ نے ایک عمومی یہ تفصیل تو بعد میں, اس کو کہتے ہیں تخصیص بعد تعمیم, یہ گاڑے الفاظ ہیں, زیادہ نہ پڑھیں, پھر وہ لوگ بھاگ جاتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا گاڑا شروع کر دیا صاحب نے. تو من شر ما خلق, شروع میں تو عمومی پناہ مانگی گئی ہے, ہر وہ چیز جو اللہ نے پیدا کی ہے, ساری کائنات میں کوئی بھی نقصان پہنچانے والی چیز ہے نا, تو جنرلی سب سے پہلے اللہ سے کہا گیا کہ اللہ ان تمام ہر چیز کے شر سے مجھے کیا کرنا ہے, تو نے اپنی پناہ میں رکھ, مجھے اپنی حفاظت میں لے کے ہر وہ چیز جو تو نے پیدا کی اور اس میں شر کا عنصر ہے, اس سے مجھے کیا کر لے, بچا لے.